آج کا ہمارا ناول ہے تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست۔ میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ جس وقت وہ باتھ روم سے لباس بدل کر برآمد ہوا، چہرے پر صدیوں کا غم رقم تھا۔ کاش اس وقت کوئی دیکھنے والا ہوتا، کوئی چہرہ شناس قریب ہوتا تو دیکھ پاتا۔ جہان داد مرتضیٰ کس کا نام ہے؟ اسٹیریو جو کہ بڑی ہی مدھم آواز میں بج رہا تھا، اس پر اگلی نصرت فتح علی خان مرحوم کی غزل کا پہلا شعر سنتے ہی اس نے ریموٹ اٹھا کر آواز بڑھا دی اور اپنے لیے ایک گلاس اسکاٹش وسکی نکالی۔ حالانکہ اصول کے مطابق عام روٹین میں وہ جب رات کو دانت برش کر لیتا، اس کے بعد چاہے جتنی مرضی چاہا تو نہیں پیتا تھا، پر آج تو خاص دن تھا۔ آخر شادی ہوئی ہے، بیوی گھر آئی ہے، اتنی سی سیلیبریشن تو غریب سے غریب انسان بھی کرتا ہے۔ میں تو پھر میں ہوں، میں آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں حضور۔ میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا۔ اپنی صورتحال کے عین مطابق شعر سن کر راکنگ چیئر پر بیٹھے جھولتے وجود کے زخمی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، بڑی گہری مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ خود اذیتی کے تمام زیورات سے لیس تھا۔ اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے؟ یزنا کے حادثات سے گھبرا کے پی گیا۔ ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا۔ غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ غزل کا اختتام اور اس کے موبائل کی بیل بالکل ایک ساتھ ہوئے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے اوپر پڑا موبائل اٹھایا، نام دیکھا، فون اٹھایا۔ وقت دیکھ رہے ہو؟ ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جو صبح تک انتظار نہ کر سکے؟ کیا میری چچی مر گئی ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور کسی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پڑی اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہی ہے؟ تو میں ابھی اسی وقت اس کے پاس جاؤں گا، سرخ گلاب کے پھول لے کر جاؤں گا۔ آخر کو یہ وہ عورت ہے جس نے میری 32 سالہ زندگی کا ہر آنے والا دن ہر گزرے دن سے بھی زیادہ برا بنانے کی سر توڑ کوشش کی ہے۔ ساری عمر اس کی اپنی اولاد اس کے سر پر سوار نہیں رہی، بلکہ میں سوار رہا ہوں۔ بیچاری کے بس میں زندگی و موت نہیں، ورنہ کب کا مجھے پرے لگا چکی ہوتی۔ دوسری جانب رفاقت نے جیسے سر پیٹ لیا۔ سر گستاخی معاف، مگر آپ نے تو کہا تھا تھکا ہوا ہوں، جلدی سو جانا ہے۔ پھر شاید آپ کو اپنا وعدہ بھی یاد نہیں۔ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 12 بجے کے بعد کسی قسم کا کوئی زہر نہیں لیں گے۔ جہان داد کی بے ضرر سی ہنسی گونجی۔ رنگ جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں قد ساز ہوں، میں قد بردوش نہیں۔ او پائی، تم میری زندگی سے کہیں ملو، مجھے تو آج تک کہیں نہیں ملی۔ شاید تمہیں ہی ملاقات کا شرف بخش دے۔ ملو اس سے تو پوچھنا، بی بی، اس مسکین سے انسان جہان داد نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اسے معاف ہی نہیں کرتی؟ کبھی کہیں کی چھپی سسکیاں، کبھی کہیں کے آنسو لا لا کر اس کی جھولی میں پھینک دیتی ہو۔ پھر ان تلخ یادوں کا جو دھواں ہے نا رفاقت، وہ بڑا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہ زہر پیتا ہوں، کیونکہ یہ زہر اس کڑواہٹ کو اپنی کڑواہٹ سے کاٹتا ہے، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ہی زہر زہر کو کاٹتا ہے۔ خیر لگتا ہے مجھے چڑھ رہی ہے۔ جلدی سے بتاؤ فون کیوں کیا؟ رفاقت گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا، سر وہ عرفہ صاحبہ کا حکم ہے، پرسوں آپ کا ولیمہ ہے جس کے لیے 1000 آدمی کا انتظام ہونا چاہیے۔ 1000 آدمی؟ کیا پورے شہر کو بلا رہی ہے؟ کسی وزیر کی بیوی بنی ہے یا کسی وزیر کی بیٹی ہے؟ علم نہیں ہے جی۔ چلو پھر کرو اپنی بیگم صاحبہ کے حکم کی بجاوری۔ پر سر ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسے اسے اٹھا کر گھر لا سکتے ہو۔ پر وہ تو بڑے صاحب کا حکم تھا اور آپ نے بھی اجازت دی تھی۔ ہاں تو اس وقت بڑے صاحب کی بہو کا حکم ہے اور میں پہلے جیسی ہی اجازت ایک دفعہ پھر دے رہا ہوں۔ پھر سر ان کا آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب وہ بولا تو لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ جی سو بسم اللہ، فرمائیے۔ وہ کہہ رہی ہیں صبح ناشتے پر ہی ان کا حق مہر مل جانا چاہیے۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں؟ اب کیا لنچ پر لے گی؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں، صبح پوچھ لینا چیک چاہتی ہے یا کیش۔ پر سر آپ ایسے کیسے 1 کروڑ کی رقم اٹھا کر اس لڑکی کے حوالے کر دیں گے جس کے ارادوں کا بھی ہمیں علم نہیں؟ آپ پر جھوٹا الزام لگا کر زبردستی گھس آئی ہے۔ بات لمبی نہ کرو، کیا کل آفس نہیں جانا؟ اور دوسرا یہ کہ وہ لڑکی چاہے فراڈ ہو یا کچھ، اللہ کے بندے نکاح اصل ہوا ہے، اصل لوگوں کے سامنے، اسی لیے مہر تو اس کا دینا ہی پڑے گا۔ جتنی جلدی ملے شاید اتنی جلدی یہاں سے چلتی بنے، سمجھا کرو۔ اب بس دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا۔ موبائل بند کرنے کے بعد چارجر پر لگایا
दूसरे हाथ में पकड़े गिलास के अंदर बचे महलूल को एक बड़े से घूंट में ख़त्म करने के बाद गिलास मेज़ पर रखा। बोतल वापस बेड साइड दराज में बाथरूम से मुंह में पानी डालकर अच्छे से कुल्ली की, सारी बत्तियां बुझाकर अपनी जगह पर लेटते हुए कुछ सोचकर फ़ोन का रिसीवर उठाकर अभी कान से लगाया ही था कि मालूम हुआ बिज़ी जा रहा है। बेख्तियार नज़र साइड दराज पर पड़े अलार्म क्लॉक की जानिब गई। देखो फ़ाइज़ा, बजट 5 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं कर रही हूँ। एक तो पिछले 3 घंटे से बैठकर नवाबजादी का इंतज़ार करो, ऊपर से नखरे देखो। शुक्र बजा लाओ मेरा जो तुम्हें मौका दे रही हूँ। इतनी डिज़ाइनरों की जूतियाँ सीधी करती हो, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करो, एक दिन के अंदर अंदर शानदार जोड़ा निकालो। जोड़ा ऐसा हो कि फिरदौस बेगम को देखते ही पौटियाँ लग जाए। दूसरी जानिब फ़ाइज़ा ने भरपूर एहतजाज किया। आए हाय अरफा, कितनी गंदी हो तुम। अच्छा, तुम हर रोज़ सुबह शाम पॉटी करो तब भी साफ़ सुथरी हो, और मैं सिर्फ लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से गंदी हो गई? तुम्हारे तो मैं सदके ना जाऊँ। अच्छा इतना तो बता दो, शादी किसकी है जिसके लिए जोड़ा ढूंढना है? फ़िज़ो, तुमने तो वही बात कर दी। सारी रात रोते रहे और मरा कोई नहीं। शादी किसी की नहीं, मेरी थी बकलम खुद, और आज हो गई। रात 8 बजे सिक्का राय जुलवक के मुताबिक एक करोड़पति बेचारे से। शादी तो मेरे पुराने से रुले खुले वजूद में ही हो गई। बेचारे को मैं पसंद ही इतनी आई, बोला ये लड़की मुझे मुंह धोए बगैर भी कबूल है। यू नो, फर्स्ट साइट लव। अरफा, तुम कब से यकीन करने लगे फर्स्ट साइट लव छोड़ लव इज स्लो पर? हाँ तो अब भी कब करती हूँ, इसीलिए तो पूरे 1 करोड़ हक महर रखवाया है। अगर कल को लोशों से मुकर गया तो आराम से वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। हाय अरफू, ये क्या बोल रही हो? बाजी तो तुम्हारा कीमा बना देंगी। बाजी को ये सब कौन बताएगा? तुम। फिर तुम्हारा अपना कीमा भी तो कोई बनाएगा ना। अच्छा भाई, नहीं बताती, पर तुम्हें बता रही हूँ। ऐसी बातें ज़्यादा अरसा छिपी नहीं रहती। अच्छा फ़िज़ो, अब बोर्ड ना कर। 5 स्टार बेड पर फसक्कड़ा मारकर सोने दे। आज की रात वो नींद आनी है जो बादशाहों को आती है। 1 मिनट, ये फ़ोन लाइन में वार्डन के खराटे कहाँ से आ रहे हैं? उफ़, इतनी रात को चुड़ैलों के नाम नहीं लेते अरफा, वो सच में हाजिर हो जाती हैं। खराटे मर्दाना हैं, चूँकि आ भी तुम्हारी जानिब से रहें तो यकीनन दूल्हा भाई के ही होंगे। चल कल बात करते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट, अपने ससुराल का एड्रेस तो बता दो। ओह अच्छा, लिखो जल्दी से। एड्रेस बड़ा सीधा आसान है। उसने ऐसे एड्रेस लिखाया जैसे रटा हुआ। अब कोई मुझको दिलाए न मोहब्बत का यकीन, जो मुझे भूल न सकते थे वही भूल गए। वो अपने अलार्म के मुताबिक पूरी तरह तैयार होकर हैंड बैग लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी जब माई सरिया पर नज़र गई, जो इजलत में सीढ़ियाँ फलांगती नज़र आईं। एक बात है माई सरिया, आपको तो दाद देनी पड़ेगी। इस उम्र में भी इस कदर फुर्तियाँ भाग दौड़। एक मेरी उम्र के लोग हैं, 4 चक्कर दुकान के लगा ले तो टांगें जवाब दे जाती हैं। जाने दो बेगम जी, तुम लोग हुए बर्गर्स दादा लोग, हम सच्ची खुराक वाले, तुम्हारा हमारा मुकाबला नहीं बनता। अच्छा वो आप खुद ही आ गई, आपकी सहेलियाँ नाश्ता लेकर आई हैं। नाश्ता मैं किचन में भिजवा दिया है, अब आप आ जाएं, लड़की तब तक गर्म करके लगा देगी। अरफा को इस स्यापे की उम्मीद न थी, सदमे से चिल्लाई, कितनी लड़कियां हैं? 4 बच्चियां, एक साथ में बड़ी हैं। हाय रब्बा, मैं इस फ़िज़ो कमीनी का क्या करूं? बाजी को अपने साथ उठा कर ले आई होगी। शौकी कहीं की मजाल है जो कभी सीधा काम कर जाए। परेशानी की क्या बात है बेगम जी, अपने घर आई हैं, जाहिर है बहनों दोस्तों को चाव होता है। आप उनको घर दिखाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। साहब जी भी जाग रहे हैं, मैं उन्हें भी मेहमानों का बता देती हूँ। सुनो, तुम रहने दो, ये मेरा बैग और शॉल पकड़ो और ये बताओ साहब का कमरा किस तरफ था? मुझे तो भूल भी गया। लाइन में सबसे आखिरी कमरा है जी। क्या वो अपने कमरे में ही है? हाँ जी। माई सरिया के आगे बढ़ते ही उसने भी अपनी राह ली। दरवाजे के ऐन सामने पहुंचकर एक दफ़ा फिर दिल ही दिल में फ़ाइज़ा को मोटी सी गाली देते हुए बड़ा दिल करके दरवाजे पर दस्तक दी। आओ आओ तो ऐसे बोल रहा है जैसे शाहरुख खान की तरह बाहें खोलकर इस्तकबाल में खड़ा होगा। गहरा सांस खींचते हुए उसने अपने अज़ली एतमाद को आवाज़ दी। दूसरे पल दरवाज़ा पूरा खोलकर कमरे के वस्त में घड़ी पाई गई। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर खिड़की के करीब रखी मेज़ कुर्सी पर बैठा अपने सामने फैलाए अखबार को कॉफ़ी पीने के साथ साथ पढ़ रहा था। दरवाजे पर दस्तक को चूँकि हिज़्ब मामूल किसी मुलाजिम की आमद ही जाना गया था, जो कि गलत साबित हुआ। कमरे के दरमियान में सफ़ेद चूड़ीदार पजामे के ऊपर नेवी ब्लू कुर्ते के साथ पैरों में मरून खस्सा, गले में चीज़ी का दुपट्टा, ऊंची पोनी टेल,
کھلتا ہوا سفیدی مائل گندمی رنگ، لمبی لمبی پلکوں والی ذہین آنکھیں، باریک ہونٹ، درمیانہ قد، سب کچھ انجانا مگر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سرسری سا جائزہ لینے کے بعد اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ کون ہو سکتی ہے؟ یہ بات سمجھ تو بڑی اچھی طرح آ گیا تھا۔ تم کچھ دیر صبر کر لیتی تو رفاقت رقم لے کر آنے ہی والا تھا۔ وہ تو خیر آ ہی جائے گا، مگر یہاں ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ میرے میکے سے ناشتہ آیا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرے میکے والے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، مار دھاڑ کرنے کے شوقین لوگ ہیں، ونڈے ٹائپ۔ اب تم باہر ان کے سامنے نہ جاؤ، ساتھ بیٹھ کر تھوڑا ناشتہ نہ کرو، جو کہ میری بہن نے اپنی نہ جانے کب کی رکھی ہوئی جمع پونجی کی قربانی دے کر خریدا ہونا ہے۔ اس کا دل ٹوٹے گا۔ جواب میں میرے میکے والے تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ نوکروں کے سامنے بے عزتی الگ۔ ٹانگیں آگے کو پھیلائے، اخبار طے کر کے سائڈ پر رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر بڑے کالے فریم والی اینک کو اتار کر اپنی گہرے رنگ کے جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھنے کے بعد اس کی جانب دیکھا۔ مجھے دھمکانے آئی ہو یا مدد مانگنے؟ ہلکی سی داڑھی، سر پر گھنگریالے بال جن کو آج بھی ماتھے سے پیچھے کھینچ کر پونی ڈالی ہوئی تھی، ہلکے اور گہرے نیلے رنگ کے جینز کے اوپر پلین سفید شرٹ میں موجود آدمی، جو کہ قانونی طور پر اب عرفہ کا شوہر تھا، سے وہ پراراس دیکھ ہی پہلی دفعہ رہی تھی، خاص کر جب اس نے اپنی لائٹ براؤن آنکھوں سے عرفہ کو پوری طرح فوکس کر کے سوال پوچھا تو ایک پل کو اس کا اعتماد لڑکھڑایا۔ عرفہ نے آنکھیں موند کر کے گہرا سانس اندر کھینچا۔ مدد مانگنے آئی ہوں۔ شاباش، اب ایک سچ اور بولو۔ میں نے آج سے پہلے زندگی میں تمہاری شکل نہیں دیکھی اور تمہارے تاثرات بھی کچھ ایسا ہی سین دکھا رہے ہیں، تو یہ جوا کس بنیاد پر کھیلی ہو؟ محرک کیا تھا؟ بچے والی کہانی بنانے میں کس نے مدد کی؟ وہ بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی قریب آئی، میز پر رکھے فلاسک سے اپنے لیے کافی نکالی، 2-3 سپ لیے۔ دیکھو، جیسے کہ تم ایک کاروباری آدمی ہو، میں نے بھی حساب ہی پڑھا ہوا ہے۔ جب کوئی مجھے اینٹ مارتا ہے نا، تو مجھے اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک کہ میں پتھر سے اس کا منہ کھنا نہ کھول دوں۔ کھنا سمجھتے ہو؟ کن پٹی۔ بس یہی سمجھو کسی کا کھنا کھولنا ضروری ہو گیا تھا، اور تمہارے کردار کو متاثر کیے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ بچے والی کہانی میری اپنی ہے، بقلم خود رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر۔ تبھی دیکھا، ایک سین میں ہی فلم اوکے ہو گئی۔ کیا تمہیں اینٹ مارنے والا میں ہوں؟ نہیں، بلکہ تمہارے حق میں میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، مگر میں نے تمہارا کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان بھی نہیں کیا۔ مجھ سے کہا گیا تھا بھرے مجمع میں تمہاری عزت 2 کوڑی کی کرنی ہوگی۔ میں نے بند کمرے میں بات کی۔ تو کیا یہ پوچھ سکتا ہوں اس سب سے جس کسی کا سر کھلنا مقصود تھا، مقصد حاصل ہوا؟ ارے وہی تو دیکھنے جا رہی تھی کہ یہ بلائیں ٹپک پڑی۔ جلدی سے میرے ساتھ چلو، 1-2 منٹ ان کے پاس بیٹھنا، مروت میں 1-2 نوالا توڑ کر دیر ہو رہی ہے کا بہانہ بول کر نکلتے بننا، آگے میں خود دیکھ لوں گی۔ مس عرفہ، نمبر 1 غلطی یہ کہ آپ بڑی چالاکی سے مجھے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ میں ڈکٹیشن پر بالکل بھی کام نہیں کرتا ہوں۔ یہ گھر میرا ہے، اس لیے ڈرائنگ روم میں موجود لوگ میرے خاص مہمان ہیں۔ اپنے گھر آئے مہمان کو میں اپنے طریقے سے ملوں گا، اور تمہیں بھی۔ اس کرنٹلی یو آر لیونگ انڈر مائی روف۔ میرا طریقہ اپنا کر ہی مہمان نوازی کرنی ہوگی۔ باقی جو تمہارے ذاتی کام ہیں، ڈو دیم ان یور اسپیئر ٹائم۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، نیلی جیکٹ کے سامنے کا بٹن بند کیا، پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا۔ اب اگر تم تیار ہو تو باہر چلیں۔ اس نے کیا تیار ہونا تھا، فی الحال تو شکر گزار تھی کہ چلو جان چھٹی، منتیں نہیں کرنی پڑی، خود ہی جا رہا ہے۔ پہلا محاذ تو طے ہوا۔ فائزہ اور باجی کے علاوہ جو 2-3 لڑکیاں ہاسٹل سے آئی تھی، وقتی طور پر ہی صحیح، مگر عرفہ کا شوہر دیکھ کر سب کی بولتی بند ہو گئی۔ پر باجی کی جو ہی نظر عرفہ پر پڑی، نظروں میں غم و غصہ اور شکوہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر جہان داد کے پیچھے ہو گئی، جو کہ بڑے اعتماد اور چاہت سے مل رہا تھا۔ السلام علیکم جی، ہم لوگ انتہائی معذرت خواہ ہیں، آپ کو اتنا طویل انتظار کرنا پڑا۔ آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، اللہ پاک ہزاروں خوشیاں سے نوازے۔ میں ابھی صبح دفتر میں آ کر بیٹھی ہوں کہ فائزہ کا فون آ گیا۔ مجھے تو لگا مذاق کر رہی ہوگی، بھلا میری عرفہ ایسے فوراً سے بتائے پوچھے بغیر ہی جا کر شادی تھوڑی کر لے گی، جبکہ بیٹا یہ اپنی ساری زندگی میرے سامنے شادی کے نقصانات ہی گنواتی رہی۔ کئی ایک اتنے اچھے لڑکے یہ کہہ کر گنوا دیے کہ جب تک میرے بینک میں لمبا بیلنس نہ بن جائے، کسی اچھے سے ہاؤسنگ اسکیم میں کوئی بڑا سا گھر نہ خرید لوں، جب تک اپنی گاڑی نہ لی تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کہاں اب دن چڑھتے ہی شادی ہو گئی۔
اچھا باجی، اب یوں میرے شوہر کے سامنے میری نئی عزت 2 کوڑی کی تو نہ کریں، اور اگر آپ میرے پہ غصہ کرنے کی بجائے ذرا غور سے اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو سبھی کچھ موجود ہے۔ بہترین علاقے میں گھر، باہر کھڑی گاڑیاں، نوکروں کی فوج، کروڑوں کا بینک بیلنس۔ میں نے ایویں شادی نہیں کی۔ جہان داد نے میری منتیں کی، بولا دیکھو تمہیں تو ہزاروں مل جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے سوچا اتنا اصرار کر رہا ہے، اس کا دل توڑنا بھی تو اچھی بات نہ ہوگی۔ دیکھیں نا، کمینہ کیوٹ بھی تو کتنا ہے۔ جس 2 سیٹر صوفے پر وہ جہان داد کے برابر بیٹھی تھی، باتوں کے دوران اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹا کر ایک ہاتھ جہان داد کے بازو میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو کیوٹ بولتے ہوئے ٹھوری کے قریب پکڑ کر زور سے ہلایا، جیسے کسی بچے کو لاڈ سے کرتے ہیں۔ لڑکیوں میں رشک و حسد سے ہلکی سی کھینکھی گونجی۔ وہ اپنی جگہ حیرت سے چند لمحے تو فریز ہی ہو گیا، پھر اپنے ہاتھ پر رکھے عرفہ کے ہاتھ کو دیکھا، ساتھ ہی نظر موڑ کر "What the hell was that" کہتی نظروں سے عرفہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جواب میں وہ اس کے خاموش سوال اور چیخ کر وان کرتے ہوئے تاثرات کو مکمل اگنور کر گئی، البتہ اپنا ہاتھ ہٹا لیا، جس پر جہان داد کے تنے ہوئے اعصاب سے کچھ پریشر کم ہوا، مگر وہ مزید کوئی رسک لینے کا روادار نہیں تھا، اس لیے کھانے کی میز پر اس سے دور ہی بیٹھا۔ "فائزو، ماں صدقے کتنے پیسے خرچ کے آئی ہو؟ ویسے میں مر کے بھی نہ سوچ سکتی تھی تم میرے لیے اتنا کرو گی۔ تمہیں ناشتہ پسند آیا، اس کے لیے شکریہ، مگر آج تک کی تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ جہاں کھانے کی بات آئی تمہیں ریڑھی والے کے دھول پڑے سموسے سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ ان پر جہاں تک رہی پیسوں کی بات، وہ میں تمہارے جوڑے کی قیمت میں سے اپنی کمیشن کے طور پر نکال لوں گی۔ دیکھا، تمہاری یہی بات ثابت کرتی ہے کہ تم میری دوست ہو، ایک دن کمال کی بزنس وومن بنو گی۔ ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے گرما گرم نہاری کے ڈونگے میں سے بھر کے 2-3 سرونگز جہان داد کی پلیٹ میں ڈال دی، جو کہ خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ سن اور برداشت کر رہا تھا۔ اپنی باجی کی پلیٹ کو بھی بھرنے کے بعد عجلت میں بولی، "بس جی، میری تفریح کا وقت تو ختم، اس سے زیادہ رکی تو کوئی کام مکمل نہیں ہوگا۔ تم سب لوگوں سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، سب کے کارڈ جیسے میں شام تک مل جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری شادی کے دن بھی کہیں ٹک کر نہیں بیٹھنا؟ ہاں ضرور بیٹھتی ٹک کر، جو باقی کے سارے معاملات دیکھنے کو میرے نوکر موجود ہوتے۔ ابھی تو ویسے بھی کسی کو بم مارنے جا رہی ہوں"۔ باجی کے بات کا جواب دیتی اندر کو بڑھی، 2 منٹ بعد واپس آئی تو چادر بیگ سمیت تھی، سیدھی جہان داد کے قریب آئی، جو کہ بڑے اطمینان سے بیٹھا اپنی کافی ختم کر رہا تھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، "اوکے بیبی، سی یو ایٹ لنچ اور مے بی ڈنر، ٹیک کیئر"۔ وہ بھی جانتا تھا مہمان لوگوں کو دکھانے کی فقط ایک فارمیلٹی تھی، دکھاوا، مگر پھر بھی اچھو لگ گیا۔ ایک گھورتی متحیر نظر اس پر ڈالی، جو دونوں ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ چھپا رہی تھی، بے آواز سوری بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ "بیٹا تم ٹھیک ہو؟" لڑکیاں فائزہ کی معیت میں میز سے اٹھ چکی تھیں۔ "جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ پوچھنے کا"۔ "نہیں بیٹا، شکریہ والی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا اب ہمیں بھی اجازت"۔ آفس کھلا چھوڑ کر ادھر کو بھاگ آئی تھی۔ "پاگل سی ہے"۔ اب تمہیں دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی ہے، تم تو ماشاءاللہ سیانے لگ رہے ہو، کوئی اچھل کود نہیں، کوئی شوخا پن نہیں، پر بیٹا بیوی تمہاری تو دن رات کام 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 کی مشین ہے، اب دیکھو تمہاری بھی سنتی ہے یا کیا بنتا ہے"۔ وہ اس پر کچھ نہیں بولا۔ "ڈرائیور آپ لوگوں کو چھوڑ آئے گا جہاں جانا ہو"۔ "نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارا رکشے والا باہر ہی انتظار کر رہا ہوگا"۔ فائزہ نے بتانا ضروری جانا۔ "باجی وہ تو عرفہ لے گئی"۔ "چلو یہ بھی اچھی رہی، اپنے گھر میں گاڑیاں ہیں اور گئی ہمارے رکشے میں ہیں"۔ جہان داد نے ان لوگوں کو مائی سریا کے حوالے کیا، جو انہیں باحفاظت گاڑی اس کے بعد گیٹ سے نکال کر واپس آئیں۔ اپنی بیگم صاحبہ کے رویے پر تو حیرت ہی حیرت نازل ہو رہی تھی۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب رفاقت آیا۔ "سر، میڈم نے 50 ساتھ لے لیا، 50 گھر پر مائی کے حوالے کرنے کا کہہ گئی ہیں"۔ جہان داد کوشش کر رہا تھا غصہ نہ آئے، آخر سالوں کی پریکٹس تھی جو آج کام آ رہی تھی۔ "وہ رکشے میں 50 لاکھ ساتھ لے کر گئی ہے"۔ رفاقت پہلے سے ہی تشویش میں مبتلا تھا۔ "جی سر، پر میں ان کے پیچھے گیا تھا، یہاں سے سیدھی بینک گئی ہیں"۔ "چلو خیر، جو بھی، میرا رستہ چھوڑو اور جو حکم آپ کی بیگم صاحبہ نے کیا ہے وہ بجا لائیں"۔ رفاقت کو وہیں چھوڑ کر ڈرائیور کے ساتھ نکل گیا، جو کہ باجی لوگوں کو چھوڑ کر ابھی ہی واپس آیا تھا۔ ایک ناٹک ہے زندگی جس میں آہ کی جائے واہ کی جائے۔ اپنا وہی عام سا بیگ کندھے پر ڈالے، نظر کی اینک آنکھوں پر رکھے، اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ چلتی وہ ریسیپشن پر رکے بنا سیدھی اندر باس کے آفس کی جانب بڑھی، جب ڈیسک پر موجود لڑکی تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔
اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میم تمہیں کام سے فارغ کر چکی ہیں اور حکم دیا ہے کہ اب تم یہاں نظر آؤ تو گارڈز کو بلایا جائے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں اپنی ساری بات کہہ گئی۔ اس کے قدم رکے تو وہ لڑکی اس کے ساتھ ٹکرا گئی کیونکہ بالکل پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرو شمائلہ، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ تم اس وقت اس کمپنی کی ملازمہ نہیں بلکہ مالک کی بہو سے مخاطب ہو۔ گارڈز تو دور، ان کا باپ بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا، اس لیے جا کر آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ ہاں چاہو تو اپنی باس کے لیے ٹھنڈا جوس بھجوا دینا، اس کا پارا مجھے دیکھ کر ہی ہائی ہونے والا ہے۔ دروازے پر ہلکا نوک کر کے اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی اندر آ گئی۔ السلام علیکم ساسو ماں، کیسی ہیں آپ؟ آپ کے قریب آ کر آپ کو پپی ضرور دیتی، مگر آپ کی لپسٹک کا رنگ بہت تیز ہے۔ میں نے سوچا سرپرائز دوں گی، پر آپ کے چہرے پر ابلتے خون کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے پہلے ہی میری وکٹری کی خبر آپ تک پہنچ چکی ہے۔ کہیے پھر کیسی رہی بازی؟ فردوس بیگم نے اپنی نفرت، غصہ اور حقارت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ شاطر نکلی۔ میں نے تو تمہیں بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا، مگر یہ ضرور بتا دوں اگر دولت کی لالچ میں پھسلی ہو تو یاد رکھنا اس لڑکے کے پلے اپنا کچھ بھی نہیں، میرے شوہر کا تنخواہ دار ملازم ہے۔ ہاں وہی 2 ٹکے کا تنخواہ دار ملازم جس کو اپنے بیٹے کے رستے سے ہٹانے کے نت نئے پلان بناتی رہی ہیں۔ اگر اتنا ہی غیر اہم ہے تو کیوں اس کو اتنا سوچتی ہیں؟ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تمہیں نکال دیا گیا ہے، لہٰذا تم جا سکتی ہو۔ اوہ حالت دیکھیں ذرا اپنی، میں تو اتنا کچھ بتانے آئی تھی، پر آپ تو کچھ سننے سے پہلے ہی مرنے والی ہو گئی ہیں۔ پر فکر مت کیجیے گا، میں آپ کے میاں کے بھتیجے کا اب سے دل و جان سے خیال رکھوں گی۔ آفٹر آل وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کے بالکل الٹ بھی، اسی لیے میری اور اس کی بڑی اچھی بننے والی ہے۔ جہاں تک رہی یہاں کام کرنے کی بات، تو میم میرے پاس میرے اپنے میاں کے دفتر ہیں، میں آپ کے ساتھ سر کیوں کھپاؤں گی؟ بس ذرا میک شیور کروا دیں کہ میرے اکاؤنٹ فریز کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ بیگ میں سے ایک نفیس سا گولڈن اور بلیک وزٹنگ کارڈ سے کچھ بڑے سائز کا کارڈ نکال کر اس کی میز پر سامنے رکھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا وار آپ کے منہ پر ہی ماروں گی۔ یہ ولیمے کا کارڈ ہے، اپنی بیٹی ثانیہ کو ضرور لائیے گا۔ بائے بائے ساسو ماں۔ ہوائی کس دیتی ہوئی فردوس بیگم کو جلنے کڑنے کو چھوڑ کر ہنستی ہوئی نکل آئی۔ وہ تو پہلے ہی جب سے علم ہوا تھا کہ مجتبیٰ نے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا ہے، کتنی دفعہ مجتبیٰ سے ہی الجھ پڑی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ پہلے ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی، اب ایک نئی پیدا ہو گئی۔ ثانیہ نے الگ سر درد لگا رکھی ہے، جس عقل کی اندھی کو جہان تاج کے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ رات سے ہی ثانیہ نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی، ابھی بھی لاکھ نفرت کے باوجود کارڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر سوچ رہی تھی شاید ثانیہ کا ولیمے میں جانا ہی ضروری ہے۔ جہان داد کے ساتھ دوسری لڑکی دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے اس کا طلسم ٹوٹ جائے۔ یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں تو صبح سے ہی خالی معدے میں معمول کی طرح کافی کا ایک کے بعد ایک کپ خالی ہو رہا تھا۔ ایسا خاص کر تب ہوتا جب دل و دماغ میں کوئی الجھن گھوم رہی ہوتی تھی اور وہ خود کو بری طرح کام میں غرق کر کے ہر فکر سے فرار ڈھونڈتا تھا۔ بڑے کالے فریم والی اینک وقتاً فوقتاً ناک پر آتی، پھر دوبارہ بالوں پر اٹکا دی جاتی۔ جب سامنے پڑی فائل پڑھنا ہوتی تو آنکھوں پر، اور جب کمپیوٹر کی اسکرین چاندنا ہوتی اینک ناک سے اوپر سفر کر جاتی۔ ایک پینسل پونی والے بالوں میں ڈوبی ہوئی تھی، دوسری ہاتھ میں گھوم رہی تھی۔ سامنے پڑی فائل کو وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا تو سائن کر کے ایک طرف ڈال دی، دوسری فائل کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اس کی پی اے نے ہلکا سا دروازہ بجا کر سر اندر نکالا۔ معذرت چاہتی ہوں سر، باہر آپ کے انکل آئے ہیں۔ اس نے گھورتی ہوئی نظر اپنی پی اے پر ڈالی اور پینسل فائل پر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ مس اسمارا، میں نے جانے کتنی دفعہ یہ بکواس کر چکا ہوں، ان کو باہر مت روکا کریں، سیدھا اندر بھیجا کریں۔ وہ بیچاری رو دینے کو تھی۔ سر، میں ہر دفعہ ان کی منت کرتی ہوں کہ وہ باہر مت رکیں، پر وہ کہتے ہیں پہلے صاحب جی سے اجازت لے کر آؤ۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اچھا جائیے، بھیجیے انہیں۔ وہ خود بھی آ کر دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا، اور ایسا ہر دفعہ ہی ہوتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد سوٹے بوٹیڈ سے سیٹھ مجتبیٰ فریم میں ابھرے۔ دونوں چچا بھتیجے نے مصافحہ کیا۔ آپ یہ سب کر کے مجھے میرے اسٹاف کے سامنے بے عزت کرنے سے باز آ رہے ہیں، یا میں آپ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دوں؟ برخودار، اس وقت تو میں پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوں، مزید کوئی تیر مت آزماؤ۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے ایک مجروح سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ مجتبیٰ نے ایک طائرانہ سی نگاہ اس کے ورکنگ ڈیسک پر ڈالی۔
ماشاء اللہ 3 عدد خالی کپ، یقیناً ابھی تک لنچ تم نے بھی نہیں کیا۔ چلو میری ایک دوست کے ساتھ لنچ میٹنگ ہے، تمہیں لینے کو ہی آیا تھا۔ چلے سر، جو حکم۔ یہ اپنا چشمہ ٹھیک کرو اور بالوں میں پھنسائی ہوئی پینسل بھی نکالو، پرائمری کے استاد لگ رہے ہو۔ اس نے چونک کر سر ٹٹولا۔ آدھا گھنٹہ پہلے میں اس پینسل کے پیچھے اتنا خار ہوا ہوں، کہیں نہیں ملی۔ ہاں، اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ذہن روٹین سے ہٹ کر زیادہ حاضر ہے، اور یہ سب ہے بھی میری وجہ سے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری مائی چائلڈ، مگر جو اسٹیپ میں نے کل رات لیا وہ لینا ضروری تھا۔ خیر، اس وقت تو پیٹ پوجا ضروری ہے، اور میں یہ بتا دوں بل دینے کو میرے پاس فقط چند ہزار بچے ہیں۔ دونوں چچا بھتیجا ساتھ ساتھ چلتے لفٹ سے نکل کر پارکنگ کی جانب جا رہے تھے۔ اس اچانک غربت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی بالکل جان سکتے ہیں۔ اصل میں میرے چچا ملینر ہیں نا، اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے ناچیز کے نکاح کا مہر مقرر کر دیا۔ بیوی نے پہلا مطالبہ ہی گرینڈ پارٹی اور حق مہر کا کیا ہے۔ 1.25 کروڑ جیب سے نکالنے کے بعد باقی صرف ریزگاری بچی ہے۔ مشتبہ کا کہا بڑا جاندار تھا۔ آتے ہی حق مہر مانگ لیا؟ اوہ یس سر، ایک دن نکاح، دوسرے دن مطالبہ، تیسرے دن طلاق، شو آن ہے۔ خیر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ جی تو اور آپ کیا امید کر رہے ہیں؟ کم از کم طلاق تو نہیں۔ میرے خیال سے یہ موضوع کسی اور دن کے لیے رکھنا چاہیے۔ گاڑی وہ چلا رہا تھا، آنکھوں پر اب کالی اینک تھی۔ تو تم مجھے معاف نہیں کر رہے ہو؟ اس نے گردن موڑ کر ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے کبھی بھی اپنے بارے میں کیے گئے آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ہوا۔ وقت گواہ ہے، میرا آج تک ہر فیصلہ آپ نے لیا ہے، اور بہت خوب لیا ہے۔ مگر چچا، شادی ایک الگ چیز ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کبھی نہ تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میری اتنی درخواست کے باوجود آپ چچی کو میری طرف سے بے فکر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ ثانیہ کے میری جانب جھکاؤ سے خوف زدہ تھی۔ حالانکہ چچا آپ گواہ ہیں، میں ثانیہ سے تو کیا، کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ ثانیہ تو مجھے بڑی عزیز ہے، بھلا اس کے ساتھ کوئی ظلم کیوں کروں گا؟ چچی کو اس نئی لڑکی والا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجتبیٰ نے گہرا سانس خارج کیا۔ ایک بات یاد رکھو جہان داد، کہ اگر میں اپنی بیٹی کو واقعی تمہارے قابل سمجھتا تو پھر دوست دور، اس کا باپ بھی مجھے میرے فیصلے سے نہ ہٹا سکتا۔ میں اپنی بیٹی کے مزاج سے واقف ہوں۔ ایک وقت جو چیز بڑی ضد اور فرمائش سے رو رو کر مانگتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اسے یہاں وہاں ٹوٹنے کو پھینک دیتی ہے۔ میری فیملی کی وجہ سے جتنی ٹوٹ پھوٹ تمہارے اندر ہو چکی ہے، رفو ہو جائے تو کافی ہے، مزید کی قطعاً گنجائش ہی نہیں۔ اگلے چند منٹ گاڑی میں ہی خاموشی چھائی رہی، بوجھل سی خاموشی۔ مجتبیٰ کی بتائی جگہ پر جس وقت وہ گاڑی پارک کر کے چچا کے پیچھے گاڑی سے نکل رہا تھا، عین اسی لمحے ایک رکشہ وہاں پر رکا۔ ریموٹ سے گاڑی لاک کرتے ہوئے جہان داد کی نظر بلا ارادہ اٹھی، پھر چند سیکنڈ تک پلٹنا بھول گئی، کیونکہ رکشے سے نکلنے والی کوئی اور نہیں، میں صرفہ تھی۔ جس اعتماد سے ارد گرد کو اگنور کرتی وہ اسی ریسٹورانٹ میں گئی جہاں ان لوگوں کی بکنگ تھی۔ جہان داد کا دل اش اش کر اٹھا۔ دل میں سوچا، یہ بھی شکر ہے کہ چچا اپنی بہو کی شکل سے نا واقف ہے، ورنہ ایویں بیچارے مزید شرمندہ ہوتے۔ مگر یہ کیا، جس میز تک ویٹر نے رہنمائی کی، نہ صرف عرفہ وہاں موجود تھی، بلکہ گود میں کوئی ڈائری کھولے قلم سے جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی کنفیوژن سے نکل نہیں پایا تھا کہ چچا کا بزنس وکیل بھی اپنا موٹا سا بیگ اٹھا کر حاضر ہو گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے چچا کو دیکھا، اور وہاں ایک بار پھر لا تعلقی اور خاموشی پائی، جیسی کل رات کو دیکھی تھی۔ دل ہی دل میں یا اللہ خیر بولتا بیٹھ گیا۔ پہلو میں کہنے کو بیوی بیٹھی تھی، مگر اجنبی تھی۔ اب اتنے کمزور اعصاب کا تو وہ کبھی چھوٹی عمر میں بھی نہ تھا کہ اپنی سوچ اگلے انسان کو آسانی سے پڑھنے دیتا۔ لنچ ایک بزنس لنچ جیسا ہی محسوس ہوا۔ ہلکی پھلکی بات چیت کے دوران کھانا کھایا گیا۔ غیر معمولی پن تب ہوا جب عرفہ نے بڑی صفائی سے اپنے پلیٹ میں موجود سارے مشرومز جہان داد کی پلیٹ میں منتقل کر دیے، جنہیں وہ زہر مار کر گیا۔ بعد میں جہان داد کے لیے بریانی کے ساتھ آنے والا رائتہ اٹھا کر چمچ کے ساتھ کہا گئی، جس پر جہان داد نے ایک ترچھی گھورتی نظر اس پر ڈالی جو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ مجتبیٰ یا ان کے وکیل نے شاید نوٹ تو کیا ہو، مگر بظاہر وہ اپنی باتوں میں مگن نظر آئے۔ میٹھے میں سب نے اپنی اپنی پسند سے آئس کریم لی۔ عرفہ نے مینگو اور ٹراپیکل لی، مجتبیٰ اور ان کے وکیل نے اسٹرابیری، جبکہ جہان داد نے پستہ اور کلفی چنی۔ عرفہ نے مجتبیٰ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے چمچ سے ایک نوالا جہان داد کے پیالے میں سے لیا۔ جہان داد نے ایک شرمندہ سی نظر ارد گرد ڈالی۔ آیا کون کانوس نہ دیدی کی حرکتوں سے واقف ہوا ہے؟
مگر افسوس، ایک تو اس کا انداز کارروائی انتہائی سادہ بے زر، دوسری صورت بھی ویسی موہنی، یقین تو دور کی بات کوئی شک بھی نہیں کرتا۔ بڑے دھڑلے سے اس نے جہان داد کا پیالہ اس کے سامنے سے اٹھا کر اپنا اس کی جگہ پر رکھ دیا، مگر جہان داد نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اچھا بسرا صاحب، کیا خیال ہے جب تک چائے آتی ہے آپ بچوں کے دستخط لے لیں؟ سیٹھ مشتبہ کے کہنے پر بسرا صاحب نے ازوات میں سر ہلاتے ہوئے ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد اپنے بیگ سے 2 فائلیں برآمد کی۔ جہان داد کے اندر کوئی خطرے کی گھنٹی بجی تھی، جبکہ عرفہ کا سارا دھیان ابھی تک آئس کریم میں ہی تھا۔ کیسے دستخط؟ مجتبیٰ نے ایک نظر جان سے عزیز بھتیجے پر ڈالی۔ جہان داد، جس مل میں تم بیٹھتے ہو وہ میں نے تمہارے نام کر دی ہے، جس گھر میں تم رہتے ہو وہ تم دونوں کے نام کر دیا ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ جہان داد، مجھے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ آپ نے اپنی بیوی بچوں کی مرضی سے کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے مجھے کسی سے کچھ بھی پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آپ کی جائیداد پر کوئی حق نہیں، میں صرف آپ کا ایک تنخواہ دار ملازم ہوں اور بس۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارا میری جائیداد پر کوئی حق نہیں، مگر تمہارے باپ کی جائیداد پر بھی تمہارے سوا کسی کا حق نہیں۔ یہ جو مل ہے یہ میں نے تمہارے باپ کے حصے کی زمین بیچ کر لگائی تھی۔ یہ تم نے دن رات کی محنت سے اس کو کامیابی کی انتہا تک پہنچایا ہے اور میں اس کو اس کے اصل مالک کے حوالے کر رہا ہوں۔ مزید کوئی بات نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ مگر چچا، آپ آج کل اپنا ہر فیصلہ یوں عجلت میں کیوں لے رہے ہیں؟ عجلت؟ آر یو کیڈنگ میں جہان داد؟ اپنی عمر یاد ہے، میں بڑھاپے کی سیڑھیاں اتر چکا ہوں۔ آج آنکھ بند ہو جائے یہ لوگ تمہیں ہر چیز سے مکھی کی طرح نکال کر بے دخل کر دیں گے، اس لیے جو میں کر رہا ہوں وہ میری زندگی میں ہی ہونا ضروری ہے۔ تمہاری شادی کی فکر بھی اتر گئی، اب یہ معاملہ سلجھ جائے تو میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔ چچا یار، جب مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں تو آپ زبردستی نہ کریں۔ اب کہ وہ بولی جس کا جہان داد کے خیال میں سارے معاملے میں سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ تمہیں کیوں کچھ نہیں چاہیے؟ کیا چاہتے ہو کہ کل کو ہمارے بچے تمہاری تنخواہ پر ہی رو دھو کر گزر بسر کریں؟ ایک آئی فون کی قیمت جانتے ہو کتنی ہے؟ اگر 3 بچے بھی ہوئے تو تینوں کو ایک ایک لے کر دو گے، پھر ان کی تعلیم کے خرچے مجھ سے امید نہ رکھنا کہ بڑا صبر شکر کر کے جو آگے اسی میں گھر چلا لوں گی۔ 75,000 میری ماہانہ آمدنی ہے، تمہاری اس سے ٹرپل ہونی چاہیے۔ میرے بچے باہر سے بھی ڈگریاں لینے جائیں گے، اور ایسا 2 طرح کے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو انتہائی لائق ہوں اور ساری تعلیم اسکالرشپ پر حاصل کریں، دوسرے مل اونر یا سیاست دانوں کے بچے۔ چلو آج تم مل اونر بن گئے، میں سیاست میں آ جاتی ہوں، مجتبیٰ نے کہا مارتے ہوئے قلم جہان داد کے ہاتھ میں تھمایا۔ چلو بچوں کے ابا، بنو مل اونر۔ بے بسی کی انتہا تھی، بولا کچھ نہیں، لب بھیج کر عرفہ کو ایک گھوری سے نوازا اور دستخط کر دیے۔ گھر کے کاغذات دونوں کے نام ہوئے، مسٹر اینڈ مسز جہان داد مرتضیٰ، مگر سائن بس جہان داد کے ہوئے، کیونکہ بیگم صاحبہ کو اچانک سے اپنی اپوائنٹمنٹ یاد آ گئی تھی۔ اوکے انکل، میں چلتی ہوں، تھینک یو سو مچ لنچ کے لیے، بڑا مزے کا تھا، میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے بھی زیادہ مزے کا لگا۔ اور ہاں بسرا صاحب، کل پارٹی ہے، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ انکل، آپ کو تو وہاں استقبالیہ سنبھالنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اپنا مل اونر غصے میں میرے سے بدلہ لینے کی نیت سے میری پارٹی سے ہی غائب ہو جائے، تو اس صورت میں سب آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ باقی باتیں پھر، ابھی میں ایک انٹرویو کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اللہ حافظ کہتی ہوئی یہ جا وہ جا، نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گلاس وال کے قریب آیا، جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ رکشے والا وہیں انتظار میں ایک طرف چھاؤں میں موجود تھا، وہ آنکھوں پر گہرے شیشے لگائے رکشے میں سوار ہوئی۔ رکشے والے نے مڑ کر کچھ پوچھا، کک ماری اور پھٹ پھٹ کرتا دھواں وہاں سے غائب ہو گیا۔ گہرا سانس کھینچتے ہوئے وہ کھڑکی سے ہٹ گیا۔ لنچ کی پیمنٹ مجتبیٰ کے بہت اصرار کے باوجود اس نے خود کی تھی۔ واپسی پر ان کو ان کے دفتر چھوڑ کر اپنے دفتر آیا تو گھر اور فیکٹری کے کاغذات ساتھ تھے، سارا کچھ ایک طرف ڈال کر اپنے کام میں مگن تھا۔ جب پی اے والا بزر بجا، دوسری لائن پر وہ پہلے سے کسی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں مصروف تھا، اگر ارجنٹ نہ ہوتا تو پی اے کی کال نہیں آنی تھی۔ اس نے لائن ہولڈ پر رکھ کر دوسرا ریسیور اٹھایا۔ جی مس اسما، فرمائیے۔ سر، آپ سے ملنے مس ثانیہ آئی ہیں۔ ثانیہ؟ مجتبیٰ؟ بھلا اور کوئی ثانیہ کہاں سے ٹپکنی تھی، ظاہر ہے وہی تھی۔ جی سر، آپ کی کزن ثانیہ صاحبہ۔ مر گئی یار، یہ کدھر آ گئی؟ کیا غصے میں لگ رہی ہے؟ نہیں سر، پر کافی سنجیدہ لگ رہی ہیں، آنکھیں گلاسز کے پیچھے چھپی ہیں، پر ناک سے لگتا ہے روتی رہی ہیں۔ اب وہ بولا تو آواز میں حکم تھا۔
مس اسمارا، میں اس وقت بہت اہم میٹنگ میں ہوں، اگلے آدھے گھنٹے تک میرے فارغ ہونے کی کوئی امکانات نہیں ہیں، سمجھ گئی ہیں؟ جی سر، میں بتا دیتی ہوں۔ ساتھ ہی لائن ڈیڈ ہو گئی، مگر چند سیکنڈ کے لیے ہی، کیونکہ بیل دوبارہ ہوئی۔ جی سر، وہ کہہ رہی ہیں بڑا ضروری کام ہے، اس لیے 2 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے تو وہ آپ کو ملے بغیر نہیں جائیں گی۔ دودھ تیری یار۔ اوکے، اسے چائے وائے کا پوچھو اور انتظار کرنے دو۔ جی سر۔ دونوں فون واپس ڈال کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اپنے کیا شاندار دن چل رہے ہیں، کل آؤٹ آف بلیو شادی ہو گئی، آج یہ لڑکی نہ جانے کون سے حساب بے باک کرنے آئی ہے۔ اللہ پاک تو ہی عزت رکھ لے۔ اپنا موبائل اٹھا کر اگلا نمبر ملایا، دوسری بیل پر ہی جواب موصول ہوا۔ السلام علیکم سر۔ رفاقت صاحب، آج آپ کس مشن پر دفان ہیں کہ آفس کا کوئی ہوش ہی نہیں؟ وہ شرمندہ سا بولا۔ سر، وہ کل کی پارٹی کے انتظامات دیکھ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، آخر برطانیہ کی ملکہ کا ولیمہ ہے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ سر، ہم ملکہ برطانیہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تو آپ ہی پرنس ولیم ہیں۔ جہان داد نے تاثر سے سر ہلایا۔ پرنس ولیم کے کچھ لگتے، باہر وہ آئی بیٹھی ہے۔ کون؟ مسز جہان داد؟ واہ کیا بات ہے جناب، مسز جہان داد کے کچھ لگتے، میں ثانیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، پر ان کو آپ سے کیا کام پڑ گیا؟ مجھے کیا پتا، کچھ علم ہو کہ تمہاری وہ اوٹ پٹانگ سی مالکن مس عرفہ اس وقت کہاں پائی جا رہی ہیں؟ سر، میری آخری معلومات کے مطابق لنچ انہوں نے آپ کے ساتھ ہی کیا، اس کے آگے کا علم نہیں۔ تمہارے پاس اس کا کوئی فون نمبر جس پر اس کو ابھی ڈھونڈا جا سکے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، مگر میں ان کی دوست کے ساتھ ایک جگہ سے ان کا کل کے لیے جوڑا اٹھانے آیا ہوں، آپ کہیں تو ان کی دوست سے نمبر لے لیتا ہوں۔ جلدی کرو پھر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگلے 2 منٹ میں مجھے نمبر فارورڈ کرو۔ فون رکھ کر بے چینی سے ڈیسک پر جانے لگا۔ 1 منٹ بعد ہی میسج کی ٹون بجی، نمبر دیکھتے ہی ڈائل کر دیا۔ بیل جاتی رہی جاتی رہی جاتی رہی، 1 بار 2 بار، تیسری بار کاٹ کر ملایا، وہی سین جاری تھا، جب اچانک غصے سے بھری آواز ابھری۔ بس، لوگوں کے ہاتھ فون کے آگے خود کو عقل کلی سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پر کسی نے فون نہیں اٹھایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یا تو مصروف ہے یا فون اس کے قریب نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان میسج چھوڑ کر فون کی جان خلاصی کرے، پر نہیں جی، ملائے جانا۔ اب بولو بھائی، کس کو میرے بغیر قبض ہوئی ہے، کیسے علاج کروں؟ جہان داد نے حقیقتاً اپنا سر پیٹ لیا۔ ہتھیلی کے ماتھے سے ٹکرانے کی آواز دوسری جانب بھی شاید سنی گئی۔ سر پر ہاتھ مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اٹھ کر دیواروں میں سر مارو، اور اب بول بھی چکو، کون اور کہاں سے؟ جہان داد بول رہا ہوں۔ آواز میں دنیا بھر کی شرمندگی تھی، دوسری طرف وہ اتنی ہی بہار گل و گلزار ہو گئی۔ ہائے، میں صدقے جاؤں، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے میرے شوہر کی کال آئی ہے، کوئی مجھے ہوش کی دنیا میں لائے، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ ابھی تو 3 گھنٹے پہلے ہی ہم لوگ ملے تھے، ابھی سے میری یاد اس قدر آنے لگی، کہاں سے نمبر ڈھونڈ کر کال کی؟ جہان داد کا جی چاہا واقعی اپنا سر دیوار میں دے مارے، آگے کھڈا پیچھے کھائے، درمیان میں ایک بیچارے کی شامت آئی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہائے، میرے گنہگار کان کیا سن رہے ہیں؟ جہان داد، مرتضیٰ کو میری مدد درکار ہے۔ تم اپنے یہ ڈرامے بند کر کے 2 منٹ سنجیدگی سے میری بات سن سکتی ہو، یا پھر میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے فون رکھ دوں؟ اچھا بھائی بولو، کیا چاہتے ہو؟ ماہر میری کزن مجھ سے ملنے کو آئی بیٹھی ہے، میں اسے تنہائی میں ملنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے بھی ہو اگلے 10-15 منٹ میں میرے آفس آؤ اور مجھے صورتحال سے باحفاظت نکالو۔ آہا، تنہائی میں ملنا نہیں چاہتے ہو؟ کیا وہ تمہاری جوانی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے؟ اگر تم نے سنا ہو میں نے کیا کہا ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے، فضول گوئی سے پرہیز کیا جائے۔ وہ اگر آج یہاں یوں آئی ہے تو یقیناً وہ سب کہنے آئی ہے جو آج تک دل میں لیے گھوم رہی تھی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں، دل ہی دل میں تم بھی اس پر مرتے ہو کہ پلیز خاتون، کانوں کی میل نکال کر سنو، تمہاری میری کوئی یاری نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسے جوک بازی کرو، سیدھے سے بتاؤ آ سکتی ہو یا نہیں، اور اس وقت تو ویسے بھی اندھیرا ہونے والا ہے، تم ہو کہاں؟ یہ سمجھو کہ تمہیں پہلے ہی دن ایک اجنبی حسینہ کی فکر ہو رہی ہے، اگر اجنبی حسینہ ٹو دا پوائنٹ جواب دے دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ میں انٹرویو کے لیے شیرازہ پلازا گئی تھی، ادھر سے پیدل آ رہی ہوں، اس طرف کوئی اتنی زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ کیوں، تمہارا رکشہ کدھر گیا؟ دوسری طرف وہ اس کے انداز پر ہنسی۔ وہ مجھے یہاں اتار کر چلا گیا تھا۔ تم میرے آفس کے قریب ہی ہو، اپنا موجودہ مقام بتاؤ، آگے میں تمہیں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ میں آنے کے لیے راضی ہوں گی تو پتہ بتاؤ گے نا؟
اگر راضی نہیں ہو تو کیوں میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ ڈیل ہوئی ہے سو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب مجھے مطلوب ہے، تم نہ کیسے کر سکتے ہو؟ آنے کی ہاں صرف ایک شرط پر کروں گی۔ تم کوئی کام شرط کے بغیر بھی کرتی ہو یا نہیں؟ ایسا بیوقوف لوگ کرتے ہیں اور میں ہرگز بیوقوف نہیں ہوں۔ اچھا بھائی بولو کیا نئی شرط ہے؟ اس نے جیسے ہار مانی۔ اب ہوئی نا بات۔ شرط نمبر 1، کل کے فنکشن میں تم مجھے اپنے گھٹنے پر بیٹھ کر ڈائمنڈ کی رنگ پہناؤ گے۔ شرط نمبر 2، میرے ساتھ ڈانس کرو گے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، انتہائی فضول اور بیہودہ ترین شرائط ہے۔ ڈانس مجھے آتا نہیں، اینڈ forget اباؤٹ ڈائمنڈ رنگ، کیونکہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی۔ ویسے ہو تم بڑی لالچی عورت۔ پہلی بات تو یہ مسٹر ڈورش بیگ، ناچنا اور رونا ہر کسی کو آتا ہے۔ کنگلے آدمی، مت دینا پیسے رنگ کے، میرے خرچے پر ہی صحیح اپنی اس ڈائن چچی کے سامنے دنیا جہاں کا پیار اپنی آنکھوں میں بھر کر مجھے دیکھتے ہوئے پہنا تو سکتے ہو نا۔ لگتا ہے رومانس یا تو پڑھتی بہت ہو یا دیکھتی ہوگی۔ نہیں، دونوں اندازے غلط ہیں، میرے پاس ایسی فضولیات کا وقت نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب فضولیات ہیں تو زبردستی منوا کیوں رہی ہو؟ زبردستی تو نہیں، اگر تمہیں نامنظور ہو تو خدا حافظ۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے نمبر واپس ملایا۔ تیسری بیل پر جواب آیا۔ تم نے میری کال کاٹ دی۔ تمہیں جب ڈیل ہی منظور نہیں تو فائدہ بات کرنے کا؟ اچھا ٹھیک ہے، سوچوں گا، مگر ابھی تو میری مدد کرو۔ میں تمہارے آفس کے باہر کھڑی ہوں، اپنے کسی ملازم کو بھیجو جو مجھے اندر کا راستہ سمجھا سکے۔ تم آلریڈی ادھر ہو؟ اچھا رکو باہر ہی، میں آتا ہوں۔ موبائل کان سے لگائے وہ بیک ڈور کھول کر آفس سے نکلا۔ 5 منٹ لگے اسے مین گیٹ تک جاتے۔ وہ وہاں کھڑے گارڈ سے باتیں بگانے میں مصروف نظر آئی۔ دور سے ہی اسے اشارہ کر کے متوجہ کرتا ہوا مڑ آیا۔ وہ واپس آفس کے اندر آیا تو 1 منٹ بعد وہ بھی اسی راستے سے اندر آئی۔ پیروں میں ٹرینرز، کندھے پر بھاری بیگ، ایک ہاتھ میں ٹشو، دوسرے میں پانی کی 1.5 لیٹر کی آدھی خالی بوتل۔ آتے ہی سارا سامان جہاد کے ڈیسک پر پھینکا۔ تم نے مجھے یوں چوروں کی طرح کیوں اندر بلایا؟ کیا میں سیدھے راستے سے نہیں آ سکتی تھی؟ نہیں، یہ ساتھ واش روم ہے، جاؤ منہ دھو کر اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، پھر میں ثانیہ کو اندر بلاتا ہوں۔ کیا وہ بیچاری اب تک باہر انتظار کر رہی ہے؟ ہاں تو اور کیا؟ حد کرتے ہو انکو، بیچاری تمہاری کزن ہے اور غیروں کے جیسے اسے انتظار کروا رہے ہو۔ وہ اس کے ارے ارے نظر انداز کرتی آفس کا مین دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گیا۔ پھر خیال آنے پر عرفہ کا بیگ اٹھا کر ڈیسک سے نیچے رکھا، جو کہ کافی بھاری محسوس ہوا۔ تھوڑا سا اندر جھانکا تو ایک جہاں آباد نظر آیا۔ پہلی نظر میرون خصے پر پڑی۔ بڑی ہی عجیب مخلوق سے واسطہ پڑ گیا تھا، اب نہ جانے باہر کیا گل کھلاتی ہے۔ تبھی وہ ثانیہ کے ہمراہ میں اونچا اونچا بولتی ہوئی واپس آئی۔ جہان داد پر نظر پڑتے ہی حیرانی سے بولی، ارے تم میٹنگ سے فارغ ہو گئے، چلو اچھا ہے۔ دیکھو تو ثانیہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی ایکٹنگ پر حیران رہ گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ثانیہ، سوری تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا۔ سوری کی تو کوئی بات نہیں، میں ہی بغیر اطلاع کے آ گئی تھی۔ ثانیہ ڈارلنگ، ڈونٹ بی سو فارمل، جہان داد تمہارا بھائی ہے، تمہیں اس سے ملنے سے پہلے کسی پیشگی اطلاع کی ضرورت نہیں۔ پلیز بیٹھو اور مجھے بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ پوری طرح چھا گئی تھی۔ جہان داد کو بات کرنے کا زیادہ موقع ہی نہ ملا۔ ہم لوگ ڈنر باہر کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ عرفہ کی بات پر ثانیہ نے باری باری جہان داد اور عرفہ کے چہرے دیکھے۔ نہیں، میں آپ لوگوں کا پروگرام ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی، ویسے بھی میرا باہر کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ آخر جہان داد بول ہی اٹھا، کیا غیروں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہماری فیملی ہو، بھلا فیملی کی وجہ سے بھی کبھی کوئی ڈسٹرب ہوا ہے؟ باہر نہیں جانا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ادھر ہی کھا لیتے ہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے ہی کھانا آرڈر کر دیا۔ تم لوگ گپ شپ لگاؤ، میں جلدی سے مغرب کے فرض پڑھ لوں۔ مزید کوئی موقع دیے بغیر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جہان داد کو یقین نہ آیا کہ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کو ثانیہ کے ساتھ چھوڑ گئی۔ میں سوچ رہی تھی اتنی جلدی اور اچانک شادی جیسی تبدیلی کو نہ جانے آپ کیسے قبول کریں گے، مگر خوشی ہوئی کہ آپ دونوں کو تو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایسے لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اپنی پسند کا ساتھی مل جائے۔ جہان داد نے شکر کیا کہ مینیجر آ گیا تھا۔ 2 منٹ کے کام کو اس نے ثانیہ کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر 5 منٹ تک کھینچ دیا۔ جب کھانا آیا وہ بھی آ گئی، دوپٹے کے حالے میں چھپی، بھیگے چہرے والی۔ آتے ہی پہلے کھانا نکال کر سب کے سامنے رکھا، پھر اپنی پلیٹ لے کر صوفے کے اوپر ٹانگیں کر کے چوکڑی مار کر بیٹھنے کے بعد ہاتھ سے دال چاول پر ڈھیر سارا دہی، اچار اور سلاد ڈال کر کھانے لگی۔
ثانیہ تم کل ہمارے ولیمے پہ تو آؤ گی نا؟ ثانیہ شاید خود کو سنبھال چکی تھی۔ مجھے کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، پوری فیملی کو بتا رکھا ہے۔ پھر بھی اگر تم اسپیشل انویٹیشن چاہتی ہو تو ابھی لو۔ پلیٹ میز پر رکھنے کے بعد اٹھی، اپنا بیگ ڈھونڈا جو کہ میز کے پاس فرش پر رکھا تھا، مڑ کر دیکھتے ہوئے جہان داد کو ایک گھوری سے نوازا۔ میرے بیگ میں دنیات کی کتاب ہے جسے تم نے ایسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ حیران تو ہوا ہی پر شرمندگی بھی ہوئی۔ مجھے علم نہیں تھا، اور تم کھانا چھوڑ کر کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ بیگ کو واپس ڈیسک پر رکھنے کے بعد اندر سے ایک گولڈن اور کالا کارڈ برآمد کرتے ہوئے جہان داد کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، ہنی یہ کارڈ اپنی طرف سے خاص طور پر ثانیہ کو لکھ کر دو۔ جہان داد کے ہاتھ رکے، معنی خیز نگاہوں سے گہرائی تک بیوی کو جانچا جو کہ بڑی سنجیدہ نظر آئی۔ ہاتھ بڑھا کر کارڈ پکڑ لیا، الٹا سیدھا کر کے کارڈ کو دیکھا۔ کوئی تحریر پہلے سے موجود نہیں تھی۔ گولڈن اور کالے رنگ کے پھولوں کا فریم اور درمیان میں لکھنے کی خالی جگہ رکھی گئی تھی۔ جہان داد نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے، اپنی جیب میں لگا قلم نکالا۔ مسٹر اینڈ مسز جہان داد مرتضیٰ کی جانب سے آپ کو دعوت ولیمہ کا خاص پیغام دیا جاتا ہے۔ آپ کی آمد سے ہمیں دلی مسرت حاصل ہوگی۔ من جانب عرفہ اینڈ جہان داد مرتضیٰ۔ کالی سیاہی والے قلم سے جہان داد کے ہاتھ سے لکھی وہ تحریر واقعی ثانیہ کے لیے خاص تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ کتنی دیر اس کی خوش خط لکھائی دیکھتی رہی۔ جہان داد سر جھکائے نادم سا بیٹھا تھا۔ عرفہ نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر زور کی جھپی دی۔ ثانیہ نے سارے بند توڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جہان داد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے پاس ثانیہ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے دونوں اکٹھے ہی گھر میں داخل ہوئے، جو آفس میں جہان داد اور ثانیہ کے درمیان آکورڈ صورتحال پیدا ہوئی۔ خوب جی بھر کر رو لینے کے بعد ثانیہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے عرفہ نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ اس وقت وہ لوگ فلم دیکھنے کے بعد ثانیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آ رہے تھے۔ جہان داد خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بھی مائی سریا کو کھانے کے بارے میں منع کرتی اوپر آ گئی۔ آج کا دن دونوں کے لیے ہی بڑا مصروفیت بھرا تھا۔ فریش ہو کر قضا پڑی، یوں ہی چہل قدمی کو بیلکنی پر نکل آئی۔ خاموش چاندنی رات میں دھیمی دھیمی چلتی ہوا اپنے ساتھ مدھم سی ٹون لا رہی تھی۔ غور کرنے پر علم ہوا میوزک کی آواز اپنی ہی گھر میں سے آ رہی تھی۔ سوچے سمجھے بغیر کمرے سے نکل آئی۔ سیڑھیوں پر ابھی قدم رکھا ہی تھا جب کونے والے کمرے کا دروازہ ہلکا سا وا نظر آیا۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ عابد پروین کی آواز تھی۔ تیرے غم کو جہاں کی تلاش تھی، تیرے جاں نثار چلے گئے، تیرے راہ میں کرتے تھے سر طلب، سر رہ گزار چلے گئے۔ یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ تیری کا جدائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی، میری ظرف حال سے روٹھ گئے، میرے غم گسار چلے گئے۔ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسم یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے۔ تیرے غم کو جہاں کی تلاش تھی، تیرے جاں نثار چلے گئے، تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب، سر راہ گزار چلے گئے۔ ایک ہی غزل 2-3 بار دہرا کر لگتی رہی۔ 2 دفعہ سننے کے بعد وہ سیڑھیوں سے اٹھی اور دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی نیچے آئی۔ دروازہ ہلکا سا وا تھا، اس نے تھوڑا اور کھول کر اندر جھانکا۔ سارے پردے ہٹانے کے بعد کھڑکیاں کھولی ہوئی تھی۔ اے سی فل سپیڈ پر آن تھا۔ وہ خود آڑا ترچا منہ کے بل بیڈ پر نہ جانے گھرا ہوا تھا یا کوئی خاص سونے کا انداز تھا۔ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی میوزک فائل سے وہ غزل خود بخود بار بار چل رہی تھی۔ وہ بڑے معمول کے انداز میں اندر آئی، پردے برابر کیے، بغیر سوچے سمجھے جہان داد کے جوتے پھر موزے بھی اتار دیے۔ بے سود پڑے وجود نے تھوڑا احتجاج کیا۔ کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا شرافت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کا سوال کرنا عرفہ پر ثابت کر گیا کہ وہ پوری طرح سے ٹن تو تھا مگر غافل نہیں تھا۔ بڑے آرام سے بولی، جیسے کہ تم میری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں نظر آ رہی ہو۔ مجھے اجنبی لوگوں کا میری ذاتیات میں دخل دینا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا تو پھر پہلے خود کو میرا اجنبی ثابت کرو۔ عرفہ پلیز گیٹ آؤٹ آف مائی روم۔ عرفہ نے جیسے سنا ہی نہیں، پہلے میوزک بند کیا، کمبل اس کے نیچے سے کھینچ کھانچ کر اس کے اوپر ڈال کر مین لائٹ بند کی۔ کمرے میں لیپ ٹاپ کی مدھم سی روشنی رہ گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کو گود میں لے کر وہیں صوفے پر جم گئی، زیر لب خود سے کہہ رہی تھی،
کسی بھی انسان کے بارے میں جاننا چاہو تو یا اس کا فون دیکھو یا پھر لیپ ٹاپ، اور یہ جو آدمی ہے جہان داد، اس کو جاننے کا اس سے اچھا موقع اور کب ملے گا۔ لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، میوزک فائل میں زیادہ تر ایسے ہی دکھی گانے تھے، زیادہ تو وہ آفس ورک ہی محفوظ تھا۔ پھر نظر کے سامنے مائی لاسٹ ہیون کے نام سے ایک فولڈر آیا، جس پر اس نے کلک کیا تو وہ فوٹو البم تھا جس میں 4 تصویریں ایک انتہائی خوبصورت خاتون کی تھی۔ وہ دم بخود رہ گئی، موٹی موٹی غزالی آنکھیں، خمدار ہونٹ، دھیمی سے تباہی مچاتی مسکراہٹ، جوڑے پر لگے موتی کے پھول۔ آخر کون ہے یہ حسینہ؟ ایک 10-11 سال کا دبلا پتلا سا لڑکا، سبز شرٹ کے ساتھ نیلی نکر پہنے ہوئے تھا، مگر سب سے زیادہ قابل توجہ اس کی آنکھوں کی خاموشی تھی۔ ایک جگہ وہ 10 سالہ لڑکا اسی خوبصورت عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مرد کی تصویر تھی جس کے چہرے پر اگر داڑھی اور بال تھوڑے بڑے ہوتے تو وہ بنا بنایا جہان داد تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی لائٹ براؤن تھیں۔ اس نے وہ تمام تصویریں ای میل کے ذریعے اپنے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہسٹری مٹا دی۔ کچھ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے وہیں آنکھ لگ گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب پلیز کر دو، پلیز کر دو۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔